حدیث نمبر 117 عن ابی تحیا، یہ یہاں پر یحییٰ لکھا ہوا ہے، ذرا آپ کتاب غور سے دیکھ لیں، یحییٰ لکھا ہوا ہے، وہ یا کے نقطوں کو نکالیں اور اس کو اوپر ڈالیں، تا بنا دیجئے اس کو، یحییٰ نہیں ہے، اور یحییٰ کے اوپر جو زبر ہے وہ زبر کو نیچے کر دیجئے اور نقطوں کو اوپر کر دیجئے، تو وہ اب ابی یحییٰ جا کر ابی تحیا ہو جائے گا، تحیا ہے یہ نام۔ عن ابی تحیا قال سمع رجلا من الخوارج وهو يصلي صلاة الفجر يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال فترك سورته التي كانت فيها قال وقرأ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون رواہ ابن ابی شیبہ۔ ابو تحیا روایت کرتے ہیں، ابو تحیا کے بارے میں لکھیں، ان کا نام ہے ابو تحیا، ابو تحیا حکیم بن سعد، ابو تحیا حکیم بن سعد الحنفی، ابو تحیا حکیم بن سعد الحنفی، آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور مولا علی اور عمار ابن یاسر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے آپ روایت کیے ہیں جی، اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی، یعنی تابعین میں سے ہے، صحابی نہیں ہے، تابعین میں سے ہے۔ ابو تحیا کہتے ہیں سمع رجلا من الخوارج وهو يصلي صلاة الفجر، ابو تحیا کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو سنا خارجیوں میں سے، جو بعد میں جو خارجی بن گئے تھے نا، خارجی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز فجر کی امامت کر رہا تھا وہ شخص، تو جب نماز پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ پڑھ رہا تھا یصلی صلاۃ الفجر یقول وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ آیت پڑھ رہا تھا وہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تحقیق کہ اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے، جی اب دیکھیں یہاں پر یہ سمجھانے والا پوائنٹ ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صیغہ کلام استعمال کرتا ہے، جیسے حضور سے بات کر رہا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول اور وحی کا امین مان کر سلیکٹ کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ کہتا ہو کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو یہ اسلوب تفسیر میں ایک قاعدہ ہوتا ہے یہ کہ نبی سے مخاطبت ہوتی ہے، یعنی صیغہ ایسا ہوتا ہے جیسا نبی سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے مراد امت ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی استاد کے پاس بیٹھ کر تفسیر پڑھے تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بغیر استاد کے اگر پڑھے تو پھر وہ خارجیوں جیسا معنی لے لیتا ہے۔ اب خارجیوں کو اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں آ رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے اپنے نبی کو، تو نبی کو ڈانٹ رہا ہے، سو آیت ان کو بالکل صحیح لگتی ہے ان کے حساب سے، حالانکہ ویسا نہیں ہے، معاذ اللہ ویسا نہیں ہے، مگر اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ یا نبی کو ڈانٹ رہا ہے، تو یہ آیت بڑا چیخ چیخ کے پڑھنا ہے جی۔ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، جب یہ آیت پڑھا تو یہ آیت کے بعد پھر اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھا نماز فجر میں، وہ وہیں پر چھوڑ دیا جی۔ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، سورہ زمر کی یہ آیت پڑھا اور رک گیا، پھر فوراً جمپ کر دیا اسی رکعت میں، فوراً جمپ کر کے کیا کیا، یہ دوسری سورہ روم کی آیت کی طرف چلے گا، قال فترک سورتہ التی کانت فیہا، وہ آیت پڑھا اور وہ جو سورہ پڑھ رہا تھا وہ سورہ چھوڑ دیا، قال وقرأ، پھر اس کے دوسری آیت پڑھنے لگا، وہ آیت میں کیا تھا، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اے نبی صبر کرو، بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور جو ایمان نہیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ہلکا نہ بنا لے اور آپ کو کمزور نہ بنا دے، یعنی اس کو پھر ایسا لگ رہا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے رہتا ہے، یہ مؤمنین کے لیے عام ایسا رہتا ہے کہ اے ایمان والو صبر سے ڈٹے رہو، کہ کفار کی طاقت، ان کا ایکشن اور ان کے عمل کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور نہ پڑے۔ اس میں بھی وہی صیغہ ہے، تو وہ ایک سورہ بھی کنٹینیو نہیں پڑھ رہا ہے، چن کر وہ آیتیں جو اس کے خیال میں حضور کے خلاف پڑھ رہی ہو، وہ آیتیں چن کر ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کے مزاج میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا برابر رہتا ہے۔ حالانکہ پوری قرآن میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے، لیکن جب بغیر استاد کے پڑھتے ہیں اور اندھے بن کر پڑھتے ہیں اور بے ادبی کا مزاج اور بےمانی دل میں رکھ کر جب پڑھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہا ہے، اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کم ان کی شان بتائی جا رہی ہے، تو وہ آیتیں چن چن کر اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مزاج ہوتا ہے خوارج کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مزاج سے محفوظ رکھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے۔ دیکھیں آپ، پڑھ رہا ہے قرآن اور نیت ہے حضور کی شان میں بے ادبی کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم حدیث پڑھیں، ہم زبان کھولیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے کھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی زبان عطا کرے اور ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے۔